80 کی دہائی میں جب افغان جہاد شروع ہوتا ہے تو لال مسجد کے اندر جو ہے اس کی حیثیت ایک پلیٹ فارم کی بن جاتی ہے، ایک پڑاؤ کی بن جاتی ہے، جہاں ملک بھر سے اور دنیا بھر سے جو مجاہدین افغانستان جاتے ہیں وہ لال مسجد میں سے ہو کے جاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ لال مسجد جو ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو افغان جہاد کی سرپرستی کر رہی تھی، اس مولانا عبداللہ اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لال مسجد کی کہانی بھی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب اسلام آباد 1960 میں اس دارالحکومت کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ تو جو ابتدائی 3 بڑی بلڈنگز بنی، ان میں ایک میلوڈی سینما تھا، ایک نیشنل بینک تھا اور ایک لال مسجد تھی۔ لال مسجد کے جو پہلے خطیب تھے وہ مولانا عبداللہ تھے۔ اس وقت کے صدر ایوب جو تھے، انہوں نے جامعہ بنوریہ ٹاؤن جو ایک بڑا مدرسہ ہے، اس کے یوسف بنوری صاحب، علامہ یوسف بنوری صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد کی پہلی مسجد کے لیے کوئی اچھا سا خطیب دے دیں۔ تو انہوں نے مولانا عبداللہ کا نام جو ہے وہ تجویز کیا۔ مولانا عبداللہ اس وقت کراچی کی کسی مسجد میں بطور امام فرائض ادا کر رہے تھے۔ مولانا عبداللہ کا جو تعلق ہے وہ راجن پور کی علاقہ ہے رجحان، اس سے تھا۔ وہ جب آتے ہیں اسلام آباد امام اور خطیب بن کے، تو اس وقت یہ جو مسجد ہے، لال مسجد ہے، جو مرکزی مسجد ہے، اس میں ایک چپڑاسی سے لے کے سیکٹری تک تمام جو بڑے سرکاری افسران تھے وہ اس مسجد میں جو ہے وہ نماز، جمعہ کی نماز اور باقی نمازیں ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مولانا عبداللہ کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بہت سامنے آیا، بڑھ کے سامنے آیا۔ انہوں نے مسجد کے اندر ہی ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مدرسہ طلبہ کے لیے بنایا، جامعہ فریدیہ۔ لیکن سیاسی طور پہ وہ پہلی دفعہ اس وقت سامنے آتے ہیں جب 1974 میں تحریک ختم نبوت چلتی ہے۔ یہ دوسری تحریک ختم نبوت ہے، ایک 50s میں چل چکی تھی۔ تو 1974 میں جب یہ تحریک ختم نبوت چلتی ہے تو اس کے مرکزی جو رہنما ہیں وہ مولانا مفتی محمود ہیں، جو مولانا عبداللہ کے ٹیچر رہ چکے ہیں، استاد رہ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو لال مسجد ہے وہ ان جلسے اور جلوسوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ بعد میں جب بھٹو کے خلاف تحریک چلتی ہے تو بھی مولانا عبداللہ اس میں پیش ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ضیاء الحق برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ مولانا عبداللہ کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں جب افغان جہاد شروع ہوتا ہے تو لال مسجد کے اندر جو ہے اس کی حیثیت ایک پلیٹ فارم کی بن جاتی ہے، ایک پڑاؤ کی بن جاتی ہے، جہاں ملک بھر سے اور دنیا بھر سے جو مجاہدین افغانستان جاتے ہیں وہ لال مسجد میں سے ہو کے جاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ لال مسجد جو ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو افغان جہاد کی سرپرستی کر رہی تھی، اس مولانا عبداللہ اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ دور ہوتا ہے جب اسلام آباد کے اندر کئی مساجد اور مدارس جو ہے مولانا عبداللہ کی زیر پرستی قائم کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مساجد اور مدارس گرین بیلٹس پہ اور سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ مولانا عبداللہ کا ایک اور رول جو القاعدہ کی افیلیشن کے بعد جو ان کا سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ ان کی تقریروں میں فرقہ وارانہ رنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ طبقہ فکر کو نشانہ بناتے ہیں مسلسل۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات بہت عروج پہ ہوتے ہیں۔ 1998 میں جب مولانا عبداللہ کو قتل کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس سے ایک ہفتہ پہلے وہ افغانستان میں اسامہ بن لادن سے مل کے آئے تھے۔ ان کے قتل کے بعد ان کی وصیت کے مطابق مولانا عبدالعزیز کو مسجد کا خطیب مقرر کیا جاتا ہے، اور ان کی بیوی ام حسان جو ہیں ان کو جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے جامعہ حفظہ، اس کی محتمم مقرر کیا جاتا ہے۔ ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں عبدالرشید، ان کی طبیعت ذرا باغیانہ قسم کی تھی۔ وہ مدرسے کی تعلیم ادھوری چھوڑ کے قدم یونیورسٹی میں انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں داخلہ لے لیا، وہاں سے انہوں نے ماسٹر کیا، اور 1979 میں وہ محکمہ تعلیم میں
افسر بھرتی ہو گئے، جہاں سے ڈپوٹیشن پہ وہ یونیسکو چلے گئے، یونیسکو کا اسلام آباد میں جو آفس تھا وہاں، اور وہاں وہ اس وقت تک رہے جب اپنے والد کے قتل تک۔ اپنے والد کے قتل کے بعد ان کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور مسجد اور مدرسے کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 2001 میں جب افغانستان میں جو اتحادی فوجیں آتی ہیں اور 9/11 کے بعد، تو جو تحفظ افغانستان ایک دفاع افغانستان نام کی تنظیم بنتی ہے، اس میں مولانا عبدالرشید غازی کا جو ہے وہ مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اور 2004 میں جب پاک فوج کے زیر نگرانی ایک بڑا آپریشن قبائلی علاقوں میں شروع ہوتا ہے، تو اس وقت لال مسجد سے ایک فتویٰ سامنے آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن میں جو فوجی ہیں ان کو ہلاک لکھا جائے اور طالبان کو شہید لکھا جائے۔ جب لال مسجد نے ایک موومنٹ شروع کی ہے تحریک نفاذ شریعت کے نام سے، انہوں نے نفاذ شریعت کا اعلان کیا، اور ان کے جو مسلح گروہ تھے جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، ان کی طالبات بھی شامل تھیں، انہوں نے اپارا میں CDs کی دکانوں کو آگ لگانا شروع کی۔ ایک شمیم نامی خاتون تھی جس کو گرفتار کر لیا گیا کہ وہ بدکاری کا اڈہ چلاتی ہیں، انہیں لال مسجد لے جایا گیا اور ایک شرعی عدالت وہاں قائم کی گئی۔ اس شرعی عدالت میں چین کی خواتین کو بھی اسلام آباد سے اغوا کر کے جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اس دور کی ایک وفاقی وزیر تھی نیلوفر بختیار، ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا گیا اور پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد جو وزارت ماحولیات کی 7 بلڈنگز تھی اس پہ قبضہ کیا گیا، چلڈرن لائبریری پہ قبضہ کیا گیا۔ تو یہ جب لال مسجد کا یہ جو باغیانہ جو سرگرمیاں تھیں وہ بڑھنا شروع ہوئیں، تو انہوں نے جو حکومت کو واضح یہ پیغام، وہاں سے روز پریس کانفرنسیں ہوتی تھی، حکومت کو کہا جاتا تھا کہ وہ نفاذ شریعت کا اعلان کرے، اور اگر وہ نفاذ شریعت کا اعلان نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا، حکومت کے خلاف خود کش دھماکے کیے جائیں گے۔ اس وقت کے جو صدر پرویز مشرف ہوتے ہیں، اس وقت کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، ان پہ پریشر بڑھتا ہے کہ آپ ان کے خلاف آپریشن کریں۔ چنانچہ ایک آپریشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہ آپریشن 10 دن جاری رہتا ہے۔ میں خود اس آپریشن کو میں نے کور کیا ہوا ہے، میں 10 دن وہاں گراؤنڈ زیرو پر موجود رہا ہوں۔ وہ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا آپریشن تھا۔ اس آپریشن کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ایک دن مولانا عبدالعزیز ایک برقع پہنے یہ خاتون کے روپ میں جو ہے وہ ناکے پہ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب اس میں آپریشن ہوتا ہے تو حتمی آپریشن کیا جاتا ہے، تو اس میں فوج کے کرنل جو ہارون ہیں، لیفٹیننٹ کرنل، وہ بھی جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اور تقریباً جو حکومت کہتی ہے کہ وہ 100 سے زیادہ جو ہے اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، جبکہ لال مسجد کی انتظامیہ کا موقف ہوتا ہے کہ ہلاکتیں 200 سے زائد ہیں۔ اس آپریشن کے بعد حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ اسامہ بن لادن کا ایک پیغام سامنے آتا ہے، اور وہ عبدالرشید غازی کو اسلام کا ہیرو قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ ہے ہمارا، اور ہم فوج کے خلاف لڑیں گے۔ اس آپریشن کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو حملے ہیں، خودکش حملے ہیں، ان کی تعداد اچانک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلی برسی پہ جو ہے اس پہ شہداء کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کانفرنس کے بعد جو باہر پولیس اہلکار تعینات ہوتے ہیں ان پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، جس میں 2 درجن سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ لال مسجد کے حوالے سے مختلف تنازعات ان کے مدارس کے حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لال مسجد کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں انہیں خاردار تاریں لگا کے بند کیا گیا ہے، اور یہ جو تنازعات ہیں یہ لال مسجد کے حوالے سے بھی ہیں، اور جو لال مسجد کے زیر انتظام چلنے والے مدارس جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ کے حوالے سے بھی ہیں۔